دیکھیں، ایک خوبصورت تحریر اور خوبصورت بات حضرت مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں شب جمعہ ایک قبرستان میں داخل ہوا تو اچانک وہاں ایک نور چمکتا ہوا دیکھا، تو میں نے خود سے کہا لا الہ الا اللہ، لگتا اللہ نے قبرستان والوں کی بخشش فرما دی ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، اچانک کچھ دور سے غیبی آواز آئی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے مالک بن دینار، یہ مومنین کا اپنے قبر والے بھائیوں کے لیے ہدیے کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے تجھے بولنے کی طاقت بخشی ہے، مجھے بتا کہ وہ ہدیہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مومنین میں سے ایک شخص اس رات جاگا اور پھر اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور ان میں سورہ فاتحہ، یعنی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، قل الکافرون اور قل اللہ احد پڑھی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میں نے اس نماز کا ثواب تمام مسلمان قبر والوں کو ہدیہ کیا، تو اللہ نے مشرق و مغرب ہم سب کی قبور میں روشنی، نور، خوشی اور سرور داخل فرمایا۔ سبحان اللہ! سوچے کتنا بلند مرتبہ ہوتا ہے، وہ کتنی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو یہ نماز پڑھیں اور پڑھ کر کے اس کا ثواب جو ہے تمام مسلمان قبر والوں کو ہدیہ کر دیں، اور پھر اس قبر والوں میں کتنی خوشی داخل ہوتی ہوگی اس کے نام کی کہ یہ شخص جو ہے اپنے قبر والے مومنین بھائیوں کے لیے تحفہ بھیج رہا ہے۔ تو حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں بھی ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اس نماز کو پڑھتا اور اس کا ثواب تمام مومنین کو بخشتا رہا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سبحان اللہ! آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک، تو نے میری امت کو جتنے ہدیے کیے، بے شک اللہ نے ان کی تعداد کے برابر تیری بخشش فرما دی ہے، اور تیرے لیے بھی ان کا ثواب ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے، اور جو ایک محل میں ہے جسے منیف کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، یہ منیف کیا ہے؟ فرمایا وہ بلند مکان جس سے اہل جنت کو جھانک کر دیکھا جائے۔ سبحان اللہ! یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا نا کہ آپ وظیفے وظائف بہت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کسی نے کچھ بتا دیا، کسی نے کچھ بتا دیا، تو اس سے تھکان ہو جاتی ہے، طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ یہ حکم یہ ہے کہ کوئی بھی ذکر اور کوئی بھی قرآن کی آیتیں یا کوئی قرآن کا پارہ اس وقت تک پڑھا جائے جب تک طبیعت میں فرحت اور خوشی داخل ہو اور پڑھنے کی طبیعت چاہے، جب اکتاہٹ پیدا ہو تو بند کر دینا چاہیے۔ اس لیے وظیفوں کی کثرت نہ کریں، کم رکھیں اور پورا پڑھیں اور ہمیشہ پڑھیں۔ دیکھیے، روزانہ سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تجدید ایمان یعنی توبہ کر لینا چاہیے، اور استغفر اللہ کیا بولتے ہیں دوسرا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے دن بھر میں نادانستہ طور پر کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل گیا ہو کہ جس سے ایمان میں کوئی خلل پیدا ہو گیا ہو۔ اب نادانستہ کا آپ تو جان بوجھ کر لوگ بہت بکواس کرتے ہیں اور بہت فالتو بولتے ہیں، نظارے دن میں کتنی بار ان کے زبان سے اللہ خیر کرے کفریہ کلمات بھی بک دیتے ہیں۔ تو اس سے نجات کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ خوب اچھے دل سے، صدقے دل سے بارگاہ الہی میں عرض کرے، اے اللہ، اگر سابقہ زندگی میں مجھ سے دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی کلمہ کفر صادر ہو گیا ہو یا کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس سے میرے ایمان میں کوئی خلل پیدا ہو گیا، تو میں صدق کے دل سے توبہ اور احتیاطاً تجدید ایمان کرتا ہوں۔ پھر ایک بار کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ایک بار صرف کہنا، کتنا؟ ایک بار، یہ ہو گیا۔ اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ آسان وظیفہ بتا رہا ہوں، اور یہ سب کچھ کر لینا بہت مشکل نہیں ہے۔ درود ابراہیمی سے افضل درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، لہذا اسی کو اختیار کر لے، لیکن جیسا عرض کیا گیا ہے یہ تعداد اتنی ہونی چاہیے جسے ہمیشہ کے طور پر اختیار کر لے، بآسانی وہ ہمیشہ کر سکے۔ بس ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو جوش میں سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں آغاز کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ پھر نفس و طبیعت میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے اور پھر بالکل چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ دن میں رات میں جب سونے سے پہلے وہ 12 کی تعداد پوری کر لے۔ 12 تک اگر کر سکتا ہے تو 12 ہی کا وظیفہ مکمل کر لے، انشاءاللہ اس کی برکت اپنی آنکھوں سے اتنا زبردست دیکھے گا کہ خوش رہے گا ہمیشہ۔ اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ اگر ممکن ہو تو روزہ رکھے، اور قضا باقی ہیں رمضان کے روزے کی اور کوئی قضا ہو تو پہلے اس کی نیت کر لے، اور جب وہ پورے ہو جائیں تو یا تیرے ذمے کوئی قضا تھی ہی نہیں تو نفل کی نیت سے رکھے اور اس کا ثواب پہلے بارگاہ رسول میں پیش کرے، اور پھر تمام انبیاء، پھر اہل بیت اطہار، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور پھر پوری امت رسول کو بخش دے۔ یہ بہت شاندار وظیفہ ہے، بہت شاندار۔
تو یہ کرے اور پھر دعا کرے، اے اللہ میرے ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور میں ان کا ثواب سب سے پہلے بارگاہ رسول میں پیش کرتا ہوں، پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا میں آئے اور موجود ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے سب کو بخشتا رہے۔ اور ایک کام کرے کہ زندگی کے جو معمولات ہیں اس میں سے روزانہ اور 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی اور 3 بار، سورہ فاتحہ اور 1 بار آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل اللہ احد کی قرات کرے، اور اس کا ثواب بزرگ ہستیاں، انبیاء، اہل بیت، اصحاب اور رسول اور اولیاء امت کو بھیج دیں، اور انشاءاللہ زبردست روحانی فیض ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت شاندار وظیفہ یہ بھی ہے، ایک عمل ہے، اور انشاءاللہ بروز قیامت ان کی شفاعت بھی حاصل ہوگی، کیونکہ مقدر شخصیات جو ہوتی ہیں یہ اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو یا اپنے اوپر اگر کوئی تحفہ بھیجتا ہے تو ان تحفہ بھیجنے والوں کو فراموش نہیں کرتے۔ یہ رہی چند باتیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور آسان اور ڈپریشن سے دوری بنا دیں گی، اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، اور کوئی بھی کام انشاءاللہ کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی۔ امید ہے کہ آپ اس کو پورا سنیں، ضرور سنیں، اور اپنے دوستوں کو بھیج کر ان کو بھی سنائیں۔ اور بہت کبھی ڈپریشن آ جاتا ہو، بہت پریشانی اگر آ جاتی ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کچھ لوگ غلطی سے لا حول ولا پڑھ دیتے ہیں، ولا نہیں ہے، ولا ہے نا۔ اور اگر کوئی قرض ہے، مصیبت ہے اور پیسوں کی تنگی ہے، کاروبار، تو فجر کی سنت کے ٹائم میں سنت پڑھ لے، اور سنت پڑھنے کے بعد 100 عدد یہ پڑھے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 بار اس کو پڑھ لے، اول آخر درود شریف پڑھے، 3 بار جیسے درود شریف پڑھ لیا، پھر 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، پھر 3 بار درود شریف پڑھ لے۔ فجر کی سنت پڑھنے کے فوراً بعد شروع کرے اور جماعت تک پڑھ لے، جماعت تک نہ ہو پائے تو جماعت کے بعد اس کی تعداد کو پورا کر لے، پھر دیکھیں زندگی میں کیسا سرور اور کیسی خوشی داخل ہوتی ہے۔ گناہوں سے حد تک امکان بچنے کی کوشش کرے۔